اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 132 ہے۔ 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 23 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں کفار مشرکین کے جہنم میں سزا پانے کا ذکر تھا، اب ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور ان کو جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان بھی قبول کیا، اچھے کام کیے، کہ کدھر داخل کرے گا؟ جنات تجری، ان باغات میں کہ جاری ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اساور، ان کو جنت کے اندر زیور پہنائے جائیں گے، من ذہب ولؤلؤ، سونے اور چاندی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا۔ یہاں ریشم نہیں پہن سکتے، مرد سونا نہیں پہن سکتے، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو یہ سونا پہنائے گا۔ اور سونا کہاں تک پہنائے گا؟ ایک دو کنگن نہیں، وضو کرتے وقت جہاں تک کوہنیوں تک پانی پہنچے، یہاں تک ان کے زیور ہی زیور ہوگا۔ یہ سبق پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ ان کا لباس ہوگا ریشمی، اور پیچھے فرمایا گیا تھا کہ ان کو باریک ریشم بھی اور موٹا ریشم بھی پہنایا جائے گا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، انہیں پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کی گئی، پاکیزہ بات کی طرف راہ دکھائی گئی، اور ان کو راہ دکھائی گئی اس رستے کی جس کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ جنت میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے بھی کہ دنیا میں انہیں پاکیزہ بات کی طرف راہ دکھائی گئی تھی، انہوں نے رستہ قبول کیا۔ پاکیزہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور صراط حمید کی طرف راہ دکھائی گئی تھی۔ تعریف کیا ہوا رستہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شریعت مبارکہ۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہوگی جہاں صرف پاکیزہ بات ہوگی، کوئی لغو بات وہاں نہیں ہوگی، اور وہاں کا ہر رستہ ہی ایسا ہوگا جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام کون سی ہے؟ الذی جعلناہ للناس، جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، کوئی تخصیص نہیں اس میں۔ سواء العاکف فیہ والباد، خواہ وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آیا ہو، دونوں وہاں برابر ہیں، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور یہ کعبہ شریف وہ ہے کہ جو کوئی اس میں ناحق زیادتی کا ارادہ بھی کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اس کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ یعنی کعبہ شریف ایسی جگہ ہے جہاں ایک نیکی کرو لاکھ نیکی کا ثواب، ایک گناہ کرو لاکھ گناہ ملتا ہے وہاں۔ یہاں تم گناہ کا ارادہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، جب تک گناہ کرنے لوگے گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن مسجد حرام تو وہ ہے، ارادہ بھی کرو گے گناہ کا، اور ارادہ پختہ میں نے، اور پھر وہ کر بھی لے بعد میں، تو اس گناہ کے کرنے کی بھی سزا ہے، اور یہ جو ارادہ کیا تھا اس کی بھی اسے سزا ملے گی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ٹھیک ٹھیک بتایا
لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم کو مکان البیت بیت اللہ کی جگہ۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، پھر زمانہ گزرتا گیا، نوح علیہ السلام کا طوفان بھی آیا، یہ تباہ ہو چکا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں ہے۔ پھر اللہ نے کہا چل ابراہیم پیارے میرا کعبہ بنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل اوپر بھیجا جس کا سایہ بالکل اس جگہ پڑ رہا تھا جہاں خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں، اور اللہ نے ہوا چلا دی۔ ہوا کے ذریعے ساری مٹی اوپر والی اڑ کے چلی گئی اور بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ اللہ کہتا ہے جب ٹھیک ٹھیک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا ٹھکانہ بتایا اور ساتھ ہی حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنانا۔ پہلے بھی شرک تھوڑی کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ شرک نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی کہا گیا دیکھو اسی پر قائم رہنا ہے کہ اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ، جو وہاں قیام کرنے والے ہیں۔ مسجد میں قیام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اعتکاف کرنے والا۔ وَالرُّكَّعَ، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، وَالسُّجُودَ، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے ہر گھر کو صاف رکھنا ہے، ستھرا رکھنا ہے۔ بات تو کعبہ شریف کی ہو رہی ہے نا، کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے اور یہ مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں۔ تو کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں تو چودھری ہوں، یہاں تنکے پڑے ہیں تو مسجد کے خادم کو بلاؤں کہ وہ یہاں سے صاف کرے۔ اور تو خود خادم ہے مسجد کا، چودھری نہیں کوئی مسجد کا ہوتا، ہر کوئی مسجد کا خادم ہوتا ہے۔ تو خدام کو کیا چاہیے کہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہاں طواف تو ہو نہیں سکتا، طواف تو صرف ادھر ہے کعبہ شریف میں۔ اور یہ کئی ہمارے بے وقوف ساتھی جو ہیں قبروں کا طواف کرنے لگتے ہیں نا، یہ بھی غلط ہے۔ طواف صرف کعبہ شریف کا ہے، بس کسی اور کا طواف نہیں۔ تو یہاں چونکہ طواف نہیں ہے لیکن رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، تو ان کے لیے مسجد کو پاک صاف رکھیں۔ کئی مرتبہ یہاں بھی ہوا ہے، مجھے کئی لوگوں نے استاد جی اب مسجد کے اندر ویکھو نا صفائی نہیں ہوئی، تو بیٹے تو کر دینا صفائی، اور یہ خادم جو رکھے ہے، خادم رکھا ہے، سستی کر گیا ہے، تو بھی تو آخر اسی گھر کا خادم ہے نا، اس گھر کا چودھری کوئی نہیں ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، چل ابراہیم اعلان کر لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر۔ یأتوک رجالاً، آئیں گے تیرے پاس پیدل چل کر۔ اب آنا کدھر ہے لوگوں نے حج کے لیے؟ کعبہ شریف میں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ آئیں گے تیرے پاس چل کر۔ پتہ چلا یہ نیک جگہوں پر جانا یہ ان کے پیاروں کے پاس ہی جانا ہوتا ہے، پیاروں کے پاس ہی جانا ہوتا ہے۔ آئیں گے تیرے پاس کس طرح؟ پیدل چل کر۔ وعلیٰ کل ضامر، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر چڑھ کے آئیں گے۔ جب اونٹنی دور سے آتی ہے، کتنی موٹی تازی کیوں نہ ہو، رستے میں چارہ پورا نہیں ملتا، سفر ہوتا ہے زیادہ، تو دبلی ہو جاتی ہیں نا، تو فرمایا دبلی پتلی اونٹنی پر آئیں گے، یعنی دور دراز سے آئیں گے۔ یاتینا من کل فج عمیق، آئیں گی من کل فج عمیق، ہر دور کے رستے سے۔ دور کے رستے کئی آ رہے ہیں، ہمارا شہر فیصل آباد ہے، ادھر سے رستے آتے ہیں، کوئی قریب کے رستے تھوڑی ہیں، دور دور کے رستے ہیں۔ کراچی کے رستے سے لوگ آتے ہیں، پشاور کے رستے سے آتے ہیں، لاہور کے رستے سے آتے ہیں، میاں والی وغیرہ کے رستے سے آتے ہیں۔ تو اسی طرح دور دور کے رستے سے اس کے لیے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا حج کا اعلان کر، پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور آواز دی چاروں طرف، یا ایھا الناس ان ربکم قد بنا بیتا فاوجب علیکم الحج فاجیبوا ربکم۔ اے لوگو،
اللہ نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے، چلو اس گھر کا حج کرو۔ یہ آواز پوری دنیا میں پہنچی، ان تک پہنچی جو دنیا میں موجود تھے، چلتے پھرتے تھے، ان تک بھی پہنچی جو ابھی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، ان تک بھی پہنچی جو باپوں کی صلبوں میں تھے، ابھی ماؤں کے پیٹوں میں نہیں آئے تھے۔ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان نے اس آواز کو سنا، اور آواز سنتے ہی کئیوں نے کہا لبیک 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 کہا، تو کسی نے ایک بار لبیک کہا، کسی نے 2 بار کہا، کسی نے 10 بار کہا، کسی نے 50 بار کہا۔ اس آواز کو سن کر جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا، اللہ ان کو اتنی مرتبہ حج نصیب فرمائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں دور سے پکارنا تو ناجائز شرک ہے۔ اللہ کے بندے، معبود سمجھ کے کسی کو پکارنا یہ شرک ہے۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا چل ابراہیم پیارے پکار لوگوں کو حج کے لیے۔ لوگ آ رہے تھے، پڑھ رہے تھے تربیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا یہ لبیک لبیک کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ اسی پکار کا جواب ہے، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا وہ اتنی مرتبہ یہاں حج کے لیے آئے گا۔ اچھا آؤ بھی یہاں حج کے لیے، کیوں؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہو جائیں اپنے اپنے فائدے کے لیے۔ یہاں تو فائدہ ہی بہت ہے، نفع ہی بہت ہے۔ کس چیز کا نفع ہے؟ دین کا بھی نفع ہے، دنیا کا بھی نفع ہے۔ دین کا نفع کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس گھر کا حج کرے گا، نہ اس میں لڑے، نہ گالیاں دے، نہ کوئی گناہ کرے، جب واپس آئے گا تو ایسے ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا ہے۔ جس طرح نیا پیدا ہونے والا بچہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حج سے آنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ حج مقبول ہو۔ تو ہو گیا نا دینی فائدہ، اور دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، بزنس کوئی منع تو نہیں ہے، وہاں نئی نئی چیزیں کھاتے ہیں جو یہاں نہیں ملتی وہاں ملتی ہیں، تو بھئی یہ نفع پائیں۔ اللہ نے چیزوں کے اندر نفع رکھا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نفع ہی نہیں دے سکتا، تو بندے ایسے نہیں کہتے، بلکہ ایسے کہتے ہیں اللہ کی عطا کے بغیر کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود چیزوں کے اندر نفع رکھا ہے تو پھر کیوں نفع نہیں ملے گا؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام پکاریں یہ چند معلوم دنوں میں، چند معلوم دنوں میں۔ وہ جو تکبیرات تشریق ہیں نا وہ بلند کریں، یہاں بلند کریں۔ بعض نے کہا ہے کہ 1 ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک اونچی آواز سے تکبیریں کہیں۔ وہ تو تکبیریں ہر جگہ ہوتی ہیں نا، وہ جو تکبیرات تشریق ہوتی ہیں یہ خاص قربانی کی تکبیرات ہیں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس بات پر اللہ کی بڑائی بلند کریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہیں؟ کہ اللہ نے ان کو بے زبان چوپایوں کا رزق عطا کیا ہے۔ یہ اونٹ، یہ گائیں، یہ کہاں زبان رکھتی ہیں؟ سب ہاں بھاں ہی کر سکتی ہیں نا۔ یہ بھیڑ، یہ بکریاں اللہ نے ان کا فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس سے، کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ جو محتاج ہے، فقیر ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کو کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر کھلانے کے بعد احرام کھول دو، احرام کھول دو۔ احرام کھولنے، قربانی کے بعد احرام کھولو، پھر تم اپنی میل کچیل دور کرو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اگر کسی نے منت مانی ہے تو منت کو بھی پورا کرے۔
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور جو آزاد گھر ہے نا اس کا طواف کرو، اس کا طواف کرو۔ وہ جو احرام کھولنے کے بعد بھی طواف کیا جاتا ہے تو ضروری ہے یہ طواف کرو۔ ذالک، یہ بات سن لی ہے نا تو اگلی بھی سنو۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ میری حرمات جو ہیں جن کی نسبت میرے ساتھ ہو گئی ہے ان کی تعظیم جو کرے گا میرے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ چلیے اس پر گفتگو آگے کی آیت میں کرتا ہوں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، ہاں سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے گئے ہیں۔ پیچھے بیان ہوا ہے نا، إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، یہ خنزیر وغیرہ تم پر حرام کیے گئے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے تم پر حلال کیے ہیں تم ان کو کھاؤ۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی پلیتی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بھی بچو۔ کیا بنو حنفاء للہ، اللہ کے لیے ہر باطل سے الگ ہو رہو، غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ کسی کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا۔ کیوں؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کا شریک بنائے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے بلندی سے نیچے اترا، بلندی سے نیچے گرا۔ ایمان ہے بلندی، کفر اور شرک ہے گہرا اندھیرا غار۔ جو شرک کرے گا، کفر کرے گا، اس نے ایمان کی بلندی کو تو چھوڑ دیا نا، اب وہ نیچے گر رہا ہے، نیچے گر رہا ہے۔ پھر جب رسی کٹ جاتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یہ جو بڑے بڑے پرندے ہیں نا، باز وغیرہ، جھپٹ لیتے ہیں ان کو۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے اڑا کر دور مکان کے اندر پھینک دیتی ہے۔ اوپر سے چیز گرنی ہو، آندھی آ رہی ہو تو یہاں نہیں گرتی، دور جا کے گرتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ شرک کرتا ہے، ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، پھر اس کا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں۔ ذالک، یہ بھی سن لیا، اب آگے بھی سنو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، جو اللہ کے نام لگی چیزوں کا ادب کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس کی یہ عادت دلوں کا تقوی ہے، دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے حج کرنا، ایک ہے زکوٰۃ دینا، ایک ہے تسبیحیں پڑھنا، اور ایک ہے ہر اس چیز کا ادب کرنا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ مسجد کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو مسجد کا ادب کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ تو نبی کا ادب کرنا یہ دل کا تقوی ہے۔ اللہ کا نبی قبر میں چلا گیا، پھر بھی اس قبر کا ادب کرنا، کیوں؟ اس قبر میں وہ ہے جو اللہ کا پیارا ہے، تو اس قبر کا ادب کرنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ عالم دین ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والا عالم ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی، کیوں؟ یہ اس چیز کا خدمتگار ہے جو کلام ہے اللہ کا۔ تو یہ وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو ادب کرتا ہے شعائر اللہ کا، اللہ کی نشانیوں کا، تو وہ اندر سے صوفی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو عادت بن گئی ہے نا لوگوں کی کہ علماء کی مخالفت کرنی ہے، یہ اصل میں علماء کی مخالفت نہیں۔ اچھا بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے جو بندہ ٹھیک عالم ہو وہ قابل احترام ہے، لیکن یہ جو مولوی نے اس نے مسئلہ قرآن کے خلاف کیا ہے، تو یہ مولوی کی مخالفت نہیں ہے، یہ مخالفت ہے بددینی کی۔ اور تو نے قرآن غلط کیوں بیان کیا؟ جب تیرے اندر اہلیت نہیں تھی تو کیوں اس منصب پر فائز ہوا؟
لیکن جس کے اندر اہلیت ہو، قرآن سمجھا سکتا ہو، اللہ کا دین سمجھا سکتا ہو، تو وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ خبردار کبھی کسی عالم دین کے بارے دل میں توہین کے جذبات پیدا نہ ہوں، بلکہ ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیونکہ یہ بھی دلوں کا تقوی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان چوپایوں میں کئی نفع ہیں۔ کب تک؟ الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ ثم محلها، پھر ان چوپایوں نے پہنچنا ہے کہاں تک؟ الی البیت العتیق، آزاد گھر تک، یعنی وہ گھر آزاد ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، خادم ہیں وہاں کے، لیکن اللہ کے گھر کا مالک کوئی نہیں ہے کہ جب چاہے بیچ دے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے بنائی ہے، مقرر فرمائی ہے ایک قربانی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لیویں جو ہم نے ان کو رزق، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپایوں میں سے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے اپنی گردن جھکا کے رکھو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو عاجزی کرنے والے ہیں نا ان کو بشارت دے دو۔ اللہ کو متکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو کون پسند ہے؟ مخبت، عاجزی کرنے والا۔ عاجزی کرنے والا کون ہے؟ جو بالکل اپنے آپ کو اپنے دل میں ہر ایک سے کم سمجھے اور سمجھے کہ ہر کوئی مجھ سے بہتر ہے۔ یہ ہیں جو مخبت، عاجزی کرنے والے، ان کو بشارت دے دو۔ مجھے میرے ابا جی قبلہ نے 3-4 مرتبہ فرمایا، مجھے پوری تعداد تو یاد نہیں، کئی بار فرمایا انہوں نے کہ بیٹا جی تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہر ایک سے کم سمجھتا ہوں۔ جب نماز پڑھتا ہوں نا تو جب دائیں طرف سے لوگ سلام پھیرتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں ان سب سے کم میں ہی ہوں، اس لیے ادھر والے نا ادھر مجھ پر سلام کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسے بچا لے، اور جب ادھر سلام ہوتا ہے نا تو جو ادھر والے ہیں وہ جب سلام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھ پر ہی سلام کر رہے ہیں، کیونکہ میں ہی ان سب میں سے کمزور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ عاجزوں کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ کون ہیں عاجز؟ یہ عاجز وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اللہ تو بڑے نیاز ہے، اللہ کو تو کسی کی پرواہ نہیں، ہماری کیا پرواہ ہے، وہ تو اپنے فضل سے ہی نہ بخشے گا، وگرنہ اگر کوئی وہ کسی کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی اس سے تو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل ان کے دہل جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور مخبت وہ ہیں، عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور جو نماز کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ کچھ خرچ کرتے ہیں، سارا نہیں، سارا خرچ کریں گے تو پھر آپ منگل لگ پڑیں گے، لیکن کچھ خرچ کرنا جو اللہ نے دیا ہے یہ ہر صاحب ثروت پر فرض ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرے گا، زکوٰۃ تک ادا نہیں کرے گا، تو اس کو ایک کوڑیوں والا سانپ قیامت کے دن ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو بدنے ہیں، اصل میں بدنہ جمع ہے، یہ کہتے ہیں اونٹوں کو، پھر بعد میں گائے کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔
کہ یہ قربانی کے اونٹ اور گائیں جعلناہا لکم من شعائر اللہ، ہم نے ان کو بنا دیا تمہارے لیے اللہ کی نشانی۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں قربانی کے جانور، اب تم انہیں مار نہیں سکتے، ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ کہہ دیتے نا تو دور دور اور ٹردا نہیں تو، کہہ دیتے ہیں نا اپنے جانور کو، یہ بیل ہے، یہ آپ نے جوتا ہوا ہے، وہ پیچھے وہ جو ریڑھی ہوتی ہے، اونٹ کو آپ نے ریڑے میں جوتا ہوا ہے، ہل چلا رہے ہو اور کہتے ہو، لیکن دور دور کہہ لیتے ہو، لیکن جو ہی آپ نے نیت کر لی کہ میں نے اس کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے تو یہ بن گیا اللہ کی نشانی، اب تم اس کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان کے اندر بڑی بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اور ان پر اللہ کا نام لے، وہ ان کو قطار میں کھڑا کر کے، صف کے اندر کھڑے کر کے نا اونٹوں کو، ان پر اللہ کا نام لے۔ وہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اور وہ کیسے کہ اس کی ایک ٹانگ جو ہے اس کو ران کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، جو اگلی ٹانگ ہے نا ایک، اس کو ران کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اب کھڑے کھڑے گردن کی لمبائی کے رخ پر اسے زخم لگایا جاتا ہے ٹھیک ٹھاک، اور ماہرانہ کام ہے نا یہ، تو پھر خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون اتنا خون نکل جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، تو پھر گر جاتا ہے۔ جب گر جائے، جان اس کی نکل جائے، تو پھر اب تم اس کو کاٹ کے کھا سکتے ہو، وہ ذبح شدہ جانور ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب اس کی پہلو گر جائیں، کروٹیں گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس سے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور اس کو بھی کھلاؤ جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہے محتاج لیکن سوال نہیں کر رہا، اس کو بھی کھلاؤ۔ والمعتر، اور اس کو بھی کھلاؤ جو بھیک مانگتا ہے، سب کو کھلاؤ۔ خود کھا لو تو بھی جائز ہے، خود نہ کھاؤ سارا تقسیم کر دو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ اور آگے بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح ہم نے اس کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور یاد رکھنا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اور اللہ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس تک کیا پہنچتا ہے جو تمہارے اندر تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ یوں سمجھ لو ثواب پہنچتا ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ تقوی۔ تمہارے اندر جو تقوی ہے نا، جو ثواب ہے نا، وہی پہنچتا ہے۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو بکرا ذبح کر کے پکاتے ہیں تو پتہ نہیں یہ بوٹیاں مرن والے نو پہنچدیاں نے۔ نہیں بھائی نہیں، نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ یہ حلوہ پہنچتا ہے، نہ کھیریں پہنچتی ہیں، کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ پہنچتا کیا ہے؟ مرنے والے کو ثواب۔ شرط یہ ہے کہ یہ سب کچھ دکھلاوے کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکوکار ہیں ان کو بشارت دے دو، احسان کرنے والوں کو بشارت دے دو، کس کی؟ جنت کی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفع کر دیتا ہے ایمان والوں سے۔ کن کو؟ مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔
جو بندہ یہاں دغا کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ٹھگی لگاتا ہے، اس کو بھی، اور جو شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا، اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا شکر وہی ادا کر سکتا ہے جو بندے کا شکر ادا کرے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑا جاتا رہا ہے، اس بات پر ان پر ظلم ہوا۔ انہیں اب اجازت دی جاتی ہے کاہے کی، تم بھی لڑو۔ پہلے لڑنا منع تھا مکہ شریف کے اندر، لیکن اب فرمایا گیا تمہیں بھی اجازت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، تم لڑو گے تو اللہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر حق، نا حق، بغیر کسی وجہ کے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ ہاں ایک ہی وجہ تھی، الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے پھر فساد پھیل جائے گا، تو ہوگا کہ اللہ ہدمت صوامع و بیع، تو پھر ڈھا دی جائیں گے چھوٹے گرجے بھی بڑے گرجے بھی۔ صوامع جمع ہے صومعہ کی، اس کا معنی ہے چھوٹا گرجا، اور بیع یہ بڑے گرجے۔ وصلوات، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو صلوات کہتے ہیں، جمع ہے صلاۃ کی۔ ومساجد، اور مسجدیں بھی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ اگر فساد پیدا ہو جائے تو پھر کوئی عبادت گاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اسلام ہر عبادت گاہ کا تحفظ کرتا ہے، خواہ وہ کسی کی کیوں نہ ہو، عبادت گاہ کا تحفظ کرتا ہے، لیکن مرتدوں کو عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو شرارت کرنے کے لیے بنائے نا مسجد وغیرہ، اس کا تحفظ نہیں کرتا۔ جس طرح وہ مسجد درار نہیں بنائی گئی تھی، وہ اللہ کی یاد کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، وہ تو مسلمانوں کے اندر فرقہ ڈالنے کے لیے، تفریقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو باقی یہ جتنے ہیں ان کی دیکھیے، پاکستان کے اندر ہندوؤں کے بے آباد مندر پڑے ہیں، گرجے پڑے ہیں، تباہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں عیسائی اگر خود ہی اپنے گرجے بیچنے شروع کر دیں تو اس میں پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ انگلینڈ کے اندر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، وہاں کے گرجے سب بے آباد ہیں، بے آباد۔ دو چار بڈھے کبھی چلے جائیں وہاں اتوار کے دن اپنی عبادت کے لیے تو الگ بات ہے، اگر نہ خالی پڑے ہیں تو پھر وہاں کی انتظامیہ گرجے بیچ دیتی ہے، اور خریدنے والے ہوتے ہیں مسلمان، کیونکہ اتنی کھلی جگہ ہر بندے کے بس میں تو نہیں ہوتی اس کو خریدنا، ٹھیک ٹھاک پیسے لگتے ہیں، تو مسلمان پھر ان کو خرید لیتے ہیں۔ تو کئی گرجے جو ہیں وہاں اب مسجدیں ہیں، الحمدللہ میں نے وہاں جا کے خطابات کیے ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ یہ تو جی کو جی ہے، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ مدد کرنا ان اداروں کی جہاں پر واقعی دین پڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے۔ کئی لوگوں نے تو ادارے بنائے ہیں، بیشتر لوگوں نے ادارے بنائے ہیں، مدارس بنائے ہیں اپنی مدد کے لیے، ساڑھا کام چلتا رہے گا، دین کی مدد کا تصور نہیں ان کے پاس۔ لیکن جہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، چھوٹا کام ہے یا بڑا،
دل میں ہے میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، دین کے علماء تیار کرنے ہیں، تو ان کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، بڑا غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اب یہاں سے مسلمان حاکم کی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم تمکنت دیویں زمین میں ان کو اقتدار دیں، تو وہ پہلا کام کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تنہا جب مدینہ شریف میں آئے تو سرکار نے آتے ہی پہلا کام کیا کیا تھا؟ مسجدیں بنائی تھی، قباء بنی، پھر مسجد نبوی شریف بنی، پھر وہ آتوا الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا حکم دیں گے، لو بھائی زکوٰۃ دو بھائی۔ کیوں؟ زکوٰۃ سے یہ اسٹیٹ کا نظام چلے گا، غریب غربا کی مدد ہوگی، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم کریں گے ہر اس چیز کا جو ہر مذہب کے اندر ٹھیک سمجھی جاتی ہے، جس کو فطرت ٹھیک سمجھتی ہے اس کا حکم دیں گے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر بری بات سے روکیں گے، جو بری بات ہر مذہب کے اندر بری سمجھی جاتی ہے اس سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج کے کل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو خیبر پختونخوا میں باقاعدہ ایک کمپنی کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ وہاں شراب خانے بنائے، اور ہو اسلامی ریاست، مدینہ والی ریاست، اور اس میں شراب بنانے کی فیکٹری لگانے کی اجازت دے دی جائے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جن کو سمجھ بھی ہو کہ کیسے ملک چلانا ہے، اور ان کے اندر، ان کے دل کے اندر خدا کا خوف بھی ہو کہ میں نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور اسی کے مطابق میں نے اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، محبوب اگر یہ تیری تکذیب کرتے ہیں، تجھے جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح، تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تو جھٹلایا تھا، وعاد، اور عاد نے بھی جھٹلایا تھا، وثمود، اور سمود نے بھی جھٹلایا تھا، وقوم ابراہیم، ابراہیم کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، وقوم لوط، اور لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، واصحاب مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر میں نے کافروں کو مہلت دی، ڈھیل دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اصل میں نکیر جو ہے نا یہ نکیری تھا، فَكَيْفَ كَانَ، تو کیسا تھا میرا انکار کرنا، میرا عذاب کرنا کیسا رہا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو وہ اب گر پڑی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کئی کنویں ہیں جو بالکل بیکار، خشک کنویں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی مضبوط محل ہم نے تباہ کر دیے۔ یہ اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ یہ ان کھنڈرات میں جاتے تھے لوگ، وہاں دیکھتے تھے یار اتنا شاندار کنواں، اتنا بڑا کنواں، لیکن پانی خشک، یہ محل تھا یہاں، بس چند نشانیاں ہیں اس کی، وہ بھی تو ہم نے تباہ کی تھی، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ ہو جائیں ان کے دل ایسے کہ ان کو سمجھنے والے۔ کیا یہ ان زمینوں میں چلتے پھرتے نہیں، تباہ شدہ زمینوں کو، کہ دل سے سمجھ لیں یہ ہیں وہ بستیاں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ او آذان یسمعون بہا،
یا ان کے پاس وہ کان نہیں جن سے وہ ان کی بات سن سکیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اور دیکھ لو یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر ہیں۔ پتہ چلا کہ جانا چاہیے زمین میں، پھرنا چاہیے، وہاں بھی جانا چاہیے جن پر اللہ کا عذاب ہوا تھا۔ کیوں؟ تاکہ بندے کے اندر ڈر پیدا ہو۔ یہ حال کر دیا اتنے مضبوط لوگوں کا، ہم تو اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دینا۔ اور زمین میں چلنا چاہیے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو دنیا میں ڈرتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں مزارات پر نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے مزارات پر۔ اور دیکھو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تھا، اللہ نے اب ان کے آخری جو دن ہیں وہ کیسے بنا دیے ہیں، آخری منزل کیسے بنا دی ہے۔ کھنڈرات پر جانا چاہو ڈرنے کے لیے، اور مزارات پر جاؤ امید اللہ کی رحمت کی امید لے کر۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے عذاب بڑا جلدی جلدی مانگتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے دیاں گا عذاب تانوں، اور یہ اپنی گنتی گننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنی گنتی گنتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ جو ایک دن ہے نا، اور دنیا والوں تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ جو دنیا میں اللہ کہتا ہے نا، یہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور جو قیامت کا دن آئے گا وہ ایک دن وہاں 50,000 سال کے برابر آئے گا۔ بڑوں کی بڑی باتیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن کَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کی طرح ہے، مِمَّا تَعُدُّونَ جو تم گنتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا جن کو ہم نے ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور واپس تو ہماری طرف ہی پلٹ کے آنا ہے نا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ فرما دیجیے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روٹی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جن لوگوں نے محنت کی ہماری آیتوں میں، معاجزین کس نیت سے کہ ہم اللہ کو تھکائیں گے، محنت کی ہمیں تھکانے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں جہنمی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ۔ اب یہ جملے غور سے سمجھنے والے ہیں۔ ذرا سورۃ النجم کھولو، پتہ نہیں ہمارے اسلامی لٹریچر میں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ اس کی آیت نمبر 20 ہے نا، 19 شروع ہو رہی، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے دیکھا لات کو اور عزیٰ کو؟ یہ مشرکوں کی دیویاں ہیں۔ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور ایک تیسری کو جس کا نام منات ہے۔ کہانی یہ لکھی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سرکار نے یہ پڑھا نا ومناۃ الثالثۃ الاخری،
تو شیطان نے بالکل نبی پاک علیہ السلام جیسی آواز نکالی اور پڑھا وَتِلْكَ الْغَرَاقْنِيقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ جو بلند مرتبہ دیویاں ہیں نا، ان کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ کافر سن رہے تھے، کافروں نے سنا تو بڑے خوش ہوئے اور بڑے خوش ہو کر انہوں نے سجدہ کر لیا، یہاں سجدہ کر لیا۔ یہ کہانی بیان کی جاتی ہے۔ اب اگر اس کہانی کو تسلیم کر لیا جائے، مجھے بڑا دکھ لگا جب میں نے اپنے ایک بزرگ کی تفسیر کو دیکھا تو اس نے کہا یہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، کس کے آگے جا کے روئیں؟ اگر یہ بات مان لی جائیں تو قرآن کا کیا اعتبار رہتا ہے؟ کیا پتہ شیطان نے کون سی آیت اپنی آواز میں نبی کریم علیہ السلام جیسی آواز بنا کر صحابہ کو سنائی ہو؟ پھر تو یہ قرآن جو ہے وہ اس آیت کے تو خلاف ہوگا نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ توبہ توبہ، پتہ نہیں یہ کیسی باتیں گھڑ لیتے ہیں، اور گھڑی اس آیت کے تحت ہے جس کی ہم نے اب سبق پڑھنا ہے نا۔ بالکل جھوٹی بکواس کہانی ہے۔ اس کہانی کے گھڑنے والے پر بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب پتہ نہیں کس کس نے اس کو قبول کیا ہے، اللہ سب کی غلطیاں معاف فرمائے۔ اب دھیان سے سننا، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، محبوب فکر نہ کر، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے۔ جتنے بھی ہم نے رسول اور نبی بھیجے ہیں نا، الا اذا تمنا، جب بھی اس رسول اور نبی نے کوئی تمنا کی، آرزو کی، القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے نبی کی آرزو کے اندر رکاوٹ ڈال دی۔ نبیوں کی آرزو کیا ہوتی ہے کہ بندے ایمان لے آئیں، اور شیطان کی رکاوٹ کیا ہے؟ بندے ایمان نہ لا سکیں۔ محبوبہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے نا تو شیطان درمیان میں گڑبڑ کر رہا ہے نا، اس لیے فکر نہ کر، یہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ پھر ہوتا کیا تھا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ پھر بیڑا غرق کر دیتا تھا اس چیز کا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا لوگوں کے دلوں میں، تو اللہ اس کو منسوخ کر دیتا تھا، بیڑا غرق کر دیتا تھا۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا، امنیہ کا ایک معنی تلاوت کرنا بھی آتا ہے، جس پر نہ وہ کہانی گھڑی گئی ہے۔ اب ترجمہ سن لو۔ اے محبوب، تجھ سے پہلے جتنے رسول اور نبی آئے نا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ جب انہوں نے تلاوت فرمائی، لوگوں کے دلوں پر بات اثر کرنے لگی، القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ان کی تلاوت کا اثر روکنے کے لیے محنت کی، ان کا اثر روکنے کے لیے محنت کی۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے جو محنت کی تھی نا، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو مضبوط فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ بس یہ لفظ دیکھ کر، چار لفظ دیکھ کر کہانی گھڑ لینا، یہ کون سی دیانتداری ہے؟ اللہ تعالیٰ اسلامی لٹریچر کو ہر طرح کی خرافات سے محفوظ رکھے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس چیز کو جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، اس وسوسے کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں کوڑ ہے،
جن کے دلوں میں پہلے ہی مرض ہے تو وہ وسوسہ ان کے مرض کو مضبوط کرتا ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے لیے بھی فتنہ بنا دے ہوئے جن کے دل سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو ظالم ہیں وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جن کو علم دیا گیا ہے ان کو پتہ چل جائے انہ الحق من ربک، کہ بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فیؤمنوا بہ، پھر وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے پیغام دیا تو یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ فتخبت لہ قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے نا پھر آپ جو فرماتے ہیں اس کے لیے جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دینے والا ہے إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے کافر اس وحی سے شک میں۔ جو آپ پر وحی آتی ہے نا، کافر ہمیشہ اس پہ شک ہی کرتے رہیں گے۔ حتیٰ تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک، او یأتیہم عذاب یوم نقیم، یا آ جائے ان پر اس دن کا عذاب جو بانجھ ہے۔ بانجھ دن ہو، بانجھ دن تو بڑی بانجھ عورت تو مصیبت ہوتی ہے نا، تو یہ بھی وہ دن ہے جس میں کوئی خیر نہیں پیدا ہوتی، یہ بانجھ دن ہے قیامت کا دن۔ الملک یومئذ للہ، اس دن حکومت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہاں اللہ نے کچھ لوگوں کو حکومتیں دی ہیں کچھ روز کے لیے، لیکن وہاں کسی کے پاس ایسی حکومت بھی نہیں ہوگی۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمت والے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ہوگا ذلیل کر دینے والا عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔